صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو صورتحال ہم بیان کر رہے ہیں زبان کے اعتبار سے ہمارے معاشرے میں، اور یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب تک ہوتی چلی جا رہی ہے، اور مجھے تجربہ ہے تھوڑا بہت جو نوجوان نسل سے انٹریکشن کا، اس میں مجھے لگتا ہے کہ جیسے لفظ آپ نے استعمال کیا کہ گونگا پن ہے ایک، یعنی ترسیل نہیں ہو پاتی زبان کی، ایک جملہ مربوط نہیں لکھ پاتے. ایم اے کی سطح پر یہ شکایت ہو جاتی ہے. پہلے لوگ کہتے تھے کہ صاحب ہمارا جو نظام تعلیم ہے اتنا زوال پذیر ہے کہ لوگ انگریزی میں ایک درخواست نہیں لکھ سکتے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ انگریزی میں درخواست نہیں لکھ سکتے تو کوئی اس میں مذائقے کی بات نہیں ہے. افسوسناک بات یہ ہے کہ وہ اپنی کسی بھی مادری زبان میں، اردو میں، سندھی میں، پنجابی میں ایک مربوط پیراگراف نہیں لکھ سکتے. وہ یہ زبان کے زوال کی انتہا ہے. کیا کیا جائے اس کو بہتر بنانے کے لیے؟ دیکھیے، اس میں اب تعلیم تو ایک بہت اہم شعبہ ہے، تو نظام تعلیم کو درست کرنا پہلے ضروری ہے. اس کی جو خامیاں ہیں اس کا ایک اثر زبان پر بھی ہے. میں یہ بات کہتا ہوں شاہ نواز صاحب آپ کو کہ طلبہ اب بھی سیکھنا چاہتے ہیں. اس بہت پرآشوب دور میں، گئے گزرے زمانے میں طلبہ میں ایک جستجو کا مادہ ہے، اشتیاق ہے سیکھنے کا، پڑھنے کا، زبان بھی جاننے کا. لیکن ہمارے اساتذہ ہی کمزور پڑ گئے ہیں. میں ہمیشہ دوش دیتا ہوں اساتذہ کو. اچھا، آپ یہ اس لیے ہے کہ آپ خود استاد رہے ہیں، پوری زندگی آپ نے پڑھا ہے، 30 سال 35 سال آپ نے. اسی تجربے کی روشنی میں کہہ رہا ہوں کہ استاد کمزور پڑ گیا ہے. دیکھیے، میں ایک بات برسبیل تذکرہ یہ کہہ دوں کہ میں غور کرتا ہوں کبھی کبھی تنہائی میں کہ بالکل ابتدائی سطح سے یونیورسٹی کی سطح تک کوئی ایسا استاد ہمارا رہا تھا جو اپنا مضمون نہ جانتا ہو؟ ایسا نہیں ہے. اب کچھ لوگ خیر بہت ذہین و فطین تھے، وہ ٹھیک ہے، کچھ اوسط درجے کے تھے، لیکن اپنا مضمون جانتے تھے اچھی طرح. ٹھیک ہے، اب یہ بات آپ نہیں کہہ سکتے. اساتذہ یونیورسٹی کی سطح تک، اسکول سے لے کر، ایسے ہیں جو اپنا مضمون نہیں جانتے. صحیح. جنہیں پڑھانا نہیں آیا ریٹائر بھی ہو گئے. صحیح. تو جب استاد کمزور ہوگا تو طالب علم کمزور ہوگا. صحیح. وہ جو پیاس ہے اس کو بجھانے کا کوئی انتظام تو استاد ہی کرتا ہے. صاحب آپ ہی بتائیے ہمیں کہ اگر ہم اپنے یہاں زبان کے سانچے کو بحال کرنا چاہیں، اسکول سے لے کر کالج تک، کالج سے یونیورسٹی تک، گھروں میں کیا کریں ہم لوگ کہ جس کے نتیجے میں ہمارا ایک بہتر لسانی سانچہ سامنے آ سکے؟ پہلے میں پھر ایک اور بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، یہ کہ یہ بات درست ہے کہ ہمارے جو عمومی انحطاط ہوا تعلیم کے میدان میں، اس میں زبان جس طرح سے اب کسی بھی سبجیکٹ کے آپ کو اساتذہ میں مضمون پہ وہ گرفت نظر نہیں آتی جو پہلے تھی، ایسے ہی زبان کے اساتذہ کے ساتھ بھی. لیکن جو ہمارے یہاں رائج ہیں زبانیں، ان کے ساتھ جو ایک عامل مخصوص ہے وہ یہ کہ یہ وہ زبانیں ہیں جو کسی نہ کسی سطح پہ مختلف ڈومینز میں ہماری سوسائٹی میں مستعمل ہیں. اور اگر ہمارے یہاں یعنی سرکاری طور پہ زبانوں کو نگلیکٹ کیا جا رہا ہے تو یقیناً اس کے نتیجے میں جو عمومی انحطاط کے ساتھ ساتھ ایک خصوصی لسانی انحطاط بھی واقع ہوگا، جس کو ہم ٹیکنیکل ٹرم ہے سبٹریکٹیو بائلنگولزم کہتے ہیں. یعنی یہ بات عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگرچہ کہ اردو میں لوگوں کی گرفت کمزور ہو رہی ہے، انگریزی میں بہتر ہو رہی ہے، کیونکہ اب چھوٹے چھوٹے اور مقامی اسکولوں کے بچے بھی انگریزی فر بولتے ہیں اور اس کو ایک معیار سمجھا جاتا ہے. واقعہ یہ ہے، چونکہ میں اسکول سے لے کے یونیورسٹی سطح تک کے مختلف اداروں سے وابستہ ہوں، تو میں یہ ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ عام طور پہ ہمارے اسکولوں سے لے کے یونیورسٹی کے طلباء تک نہ صرف یہ کہ انگریزی بولنے کی استعداد اور اپنی جو مادری زبان ہے اگر وہ اردو نہیں ہے وہ بولنے کی استعداد اور وہ لکھنے کی استعداد اور پڑھنے کی استعداد موجود نہیں ہے، بلکہ یہ کہ اردو پڑھنے، بولنے، لکھنے کی استعداد بھی موجود نہیں ہے. اور میں 100% پروفیسر کی بات سے متفق ہوں کہ اس میں اساتذہ کا انتہائی کلیدی ایک کردار ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انگریزی میڈیمز کے اسٹوڈنٹس ہیں، جو انگریزی ذریعہ تعلیم کے فارغ التحصیل ہیں، ان کو نہ انگریزی آتی ہے نہ اردو آتی ہے، یہ کہہ رہا ہیں آپ؟ اصل میں کسی بھی زبان کو میں کمپٹنس یا استعداد کو ہم مختلف سکلز کی بیسس پہ سمجھتے ہیں کہ مثلاً مختلف نوعیت کی ریڈنگ سکلز ہیں، مختلف طرح کی سپیکنگ سکلز ہیں. اگر کسی بچے میں
مختلف مواقع پہ بولنے کی، لکھنے کی، پڑھنے کی صلاحیت موجود ہے تو یقین ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ان ڈومینز میں زبان کا استعمال آتا ہے. ایک عمومی کمپٹنس تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی نہ کسی سطح پہ موجود ہوتی ہے، لیکن یہ کہ جو اسپیسیفک یوزز کے اعتبار سے آج کا جو طالب علم ہے، چاہے وہ اچھے پرائیویٹ اداروں ہی کی پیداوار ہو، اس کے اندر عام طور پہ زبان کے جو تمام تر استعمال، خاص طور سے جو تخلیقی حوالے سے جو آپ بات کر رہے تھے کہ تخلیقی استعمال، اس حوالے سے ایک معاملہ بہت کمزور ہے. بچوں کی جو علمی استعداد ہے وہ جتنی مضبوط اور محکم مادری زبان میں ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے، وہ کسی دوسری زبان میں نہیں ہو سکتی. یعنی یہ کہ دوسری زبان کو سیکھنے میں بھی جو بچوں کی مادری زبان ہے اس کا دخل ہوتا ہے، وہ عامل کے طور پہ ایک زبان سے دوسری زبان آپ ہوتی ہے. سیکھتے ہیں. جی اچھا علی حیدر صاحب یہ بتائیے کہ یعنی اس کی ایک نشاندہی تو انہوں نے کی اسکولس کے اعتبار سے، گھروں میں ہم کیا کریں کہ اپنے بچوں کی جو زبان ہے ان کا جو لسانی سانچہ ہے بہتر ہو سکے؟ ایک تو جو گھر کے افراد ہیں یعنی والدین یا بزرگ جو بھی کہہ لیں، وہ خود اس کی طرف توجہ نہیں کرتے. اور دوسرا ایک بڑا عامل یہ ہمارا میڈیا ہے. اس کی وسعت تو بہت ہے، اثر پذیری بھی بہت ہے، لیکن میڈیا نے زبان کی صحت کی طرف توجہ نہیں کی ہے. ریڈیو نے، ٹیلی ویژن نے اور دوسرے جو بھی ذرائع ہیں کہ وہ کسی طرح بس اظہار کر دینا چاہتے ہیں. زبان کے معاملے میں زیادہ وہ جس کو کہتے ہیں کانشس نہیں ہے. تو ظاہر ہے بچے وہی سیکھتے ہیں جو ٹی وی پہ سنتے ہیں، جو ریڈیو پر سنتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح زبان کا سانچہ کمزور ہو رہا ان کا. پہلے آپ دیکھیں، آپ اجازت دیں تو میں عرض کروں کہ فلموں میں بھی زبان کا ایک معیار تھا. صحیح. اور اس کی ادائیگی کے لیے لوگ مقرر ہوتے تھے جو صحیح تلفظ اس کا بتاتے تھے اداکار یا اداکارہ کو. ریڈیو میں بھی تھا، ریڈیو میں بھی تھا، ابھی حال تک ریڈیو میں تھا، 20-25 سال پہلے تھا. ہاں 20-25 سال پہلے تک. میرے خیال میں یہاں کراچی ریڈیو میں تعبیر صاحب کے بعد یہ گانا چنگیزی کے صاحبزادے آغا جان صاحب مامور تھے اس کام پہ. ان کا کام ہی یہ تھا. یہی کام ہی تھا. آخری آدمی شاید وہ تھے، اس کے بعد یہ ختم ہو گیا. کہ زبان کی صحت کی طرف توجہ کی جو تو وہاں اس سے آدمی سیکھتا تھا. گھریلو عورت بھی سیکھ لیتی تھی کہ میں جو لفظ بولتی ہوں یہ غلط ہے، یہ ریڈیو پہ اس طرح آیا ہے، اس طرح بولتے ہیں، ٹی وی پہ اس طرح ہے. تو اب آپ وہاں کوئی توجہ ہی نہیں کر رہے ہیں تو بچے پر ظاہر اس کا اچھا اثر نہیں پڑتا. ٹھیک ہے نا. یعنی اردو بھی غلط بولتے ہیں، انگریزی بھی غلط بولتے ہیں، جیسے تیسے. بس یہ کہ کام چل رہا ہے، کام تو چلتا ہی رہتا ہے، کام تو کبھی رکتا نہیں نا دنیا میں. تو ظاہر ہے کہ زبان سیکھنے کا مادہ جو ہے وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے اور خراب زبان وہ سیکھ رہا بچہ، اچھی زبان نہیں سیکھ رہا ہے. پہلے لوگ بھی گھر میں وہ بولتے تھے آپس میں. میڈیا سارا وہ جو ہے علم زندگی ہے.